بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم معاشیات کے موضوع پر آج کے اس لیکچر میں ہم نے اہم سوالات کا احاطہ کیا ہے اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ معاشیات کے موضوع پر ہمارا یہ لیکچر جو اہم سوالات ہیں اور جو امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم ترین ہیں وہ انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ضرور آپ دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، مادی ضروریات کو پورا کرنے کا نام علم معیشت ہے۔ اس میں مادی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، جب کسی اسلامی ریاست کا سربراہ کسی کو ریاست کی بہترین خدمت کرنے کے عوض جاگیر عطا کرے تو اس کو اقطاع کہتے ہیں۔ اقطاع کا لغوی معنی ہے کاٹنا۔ اسلامی ریاست کا سربراہ جب کسی کو اس کے بہترین خدمات کے عوض، جس طرح ہمارے ہاں فوجیوں کو زمینیں دی جاتی ہیں، تو اس کو اقطاع کہتے ہیں۔ اقطاع کے متعلق یہ یاد رکھیں، اقطاع کسی کو ایسی جگہ پہ نہ دی جائے جس سے عوام الناس کا فائدہ وابستہ ہو۔ یہ بات امام ابو عبید قاسم بن سلام لکھتے ہیں کہ اقطاع ایسی جگہ پر نہ ہو، یعنی ایسی زمین کسی کو نہ دے جس سے عوام الناس کا فائدہ وابستہ ہو، جس طرح ایک گراؤنڈ ہو یا ایک میدان ہو یا ایک تالاب ہو یا ایک چراگاہ ہو، تو ریاست کو چاہیے ایسی زمین کسی کو نہ دے۔ اشتراکی نظام کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اشتراکی نظام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ کارل مارکس نے رکھی ہے۔ صبح ہم لیکچر میں آپ کو بتلا چکے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے تصور پیش کیا وہ ہے افلاطون، اور بنیاد جس نے رکھی ہے وہ ہے کارل مارکس۔ اگلا سوال ہے، ایک کتاب اسلام کا نظریہ ملکیت، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی۔ بڑا آسان ہے یاد رکھنا، نظریہ میں نون ہے، نجات اللہ میں نون ہے۔ اگلا سوال ہے، وصیت کے ارکان کتنے ہیں؟ تو وصیت کے 4 ارکان ہیں۔ وصیت کہتے ہیں کوئی مرنے والا یا اپنی تندرستگی کی حالت میں یہ لکھ دے، کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں فلاں کو دیں، یہ وصیت ہے۔ وصیت کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ وصیت تہائی مال سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ سب مال کی یا اس کی وصیت آدھے مال کی نہیں کر سکتے، بلکہ 1/3 مال زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے، جو بندے وارث ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، جو بھی ہیں، وارث کے حق میں بھی آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت کے ارکان جو 4 ہیں وہ ہے موصی الیہ، موصی بہ صیغہ، یعنی ایک ہے وصیت کرنے والا جو مر رہا ہے، اور موصی الیہ جس کے لیے وصیت کر رہا ہے، موصی بہ جس چیز کی وصیت کر رہا ہے، اور آخری نمبر پر ہے صیغہ، کہ صیغہ کا معنی یعنی وہ لفظ جس کے ساتھ وہ وصیت کو ادا کر رہا ہے۔ یہ وصیت کے ارکان ہیں۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد میرے جائیداد میں سے 1000 روپے زید کو دے دیں، تو زید مرنے والا امر ہے، جو بھی ہے وہ موصی ہے، زید موصی الیہ ہے، اور وہ جو اس کو 1000 روپیہ دیا جا رہا ہے وہ وصیت موصی بھی ہے، اور میرے مرنے کے بعد 1000 روپے دے دینا، یہ صیغہ ہے۔ ایک اور کتاب ہے اسلام اور جدید معاشی نظریات۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں۔ جزیہ ایک حفاظتی ٹیکس ہے اور خراج ایک پراپرٹی ٹیکس ہے۔ ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے گا۔ جزیہ ایک حفاظتی ٹیکس ہے جو اسلامی سرزمین میں رہنے والے غیر مسلم ذمیوں سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے حفاظت کے بدلے میں لی جاتی ہے، جبکہ خراج کا تعلق ایک پراپرٹی ٹیکس سے ہے۔ یہ زمین کا کرایہ بھی ہے، یہ زمین کی آمدن بھی اس میں شامل ہے، زمین کی پیداوار بھی اس میں شامل ہے۔ تو جزیہ حفاظتی ٹیکس، خراج پراپرٹی ٹیکس۔
جیم اور ہاں ایک ساتھ ہیں، جزیہ حفاظتی ٹیکس، یوں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو جناب اس کے مصنف ہیں فہیم عثمانی۔ اگلا سوال ہے مارکہ اسلام و سرمایہ داری، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے سید قطب شہید۔ سید قطب شہید اسلام، مارکہ اسلام اور سرمایہ داری کے مصنف ہیں۔ 1966 میں آپ کو پھانسی دی گئی تھی۔ بلا سود بینکاری کے مصنف ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ہیں۔ ایک کتاب ہے صرف سود، اس کے مصنف علامہ مودودی ہیں۔ اسلام کا اقتصادی نظام، بڑا اہم سوال ہے، عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظام کے مصنف مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی۔ سوشلزم یا اسلام، یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں خورشید احمد، پروفیسر خورشید احمد نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے باغات یا درخت کسی کو پرورش پر دینا، یہ مساقات کہلاتا ہے۔ مساقات کا لغوی معنی ہے پانی طلب کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کسی بندے کو دیکھ بھال کے لیے باغات دے دے یا درخت دے دے تو اس کو شرعی اصطلاح میں مساقات کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی کا ذاتی کام کرنے والا مزدور، یہ اجیر خاص کہلاتا ہے۔ اجیر یہ مزدور کو کہتے ہیں، اور آجر مزدور لینے والے کو کہتے ہیں، کام کروانے والے کو کہتے ہیں۔ اس اجیر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں اجیر خاص اور دوسرے کو کہتے ہیں اجیر مشترک۔ تو اجیر خاص اور اجیر مشترک کے اندر فرق یہ ہے، جو بندہ کسی کا ذاتی ملازم ہو، ذاتی کام کرنے والا ہو، جیسے کسی کا باورچی ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور وغیرہ ہے، اور اسی سے اپنا معاوضہ وصول کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجیر خاص۔ اب اجیر خاص سے اگر نقصان ہو جائے تو اس سے معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ ایک ہے نقصان کرنا، ایک ہے نقصان کا ہو جانا۔ اجیر خاص مثلاً آپ کا کوئی باورچی ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، اس سے کوئی برتن ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے تو آپ اس سے معاوضہ نہیں لے سکتے، اس سے تاوان وصول نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے اجیر مشترک، وہ سب کا ایک عامد و مزدور ہے جو خود کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے دوسرے تمام لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسے کو کہتے ہیں اجیر مشترک، اور ایسے مزدور کی محنت کا معاوضہ بھی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اجیر کی بہرحال دو قسمیں ہیں، اجیر مشترک اور اجیر خاص۔ انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام کے مصنف یہ ہیں عبدالحمید صدیقی۔ انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام، کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا ایک اور کتاب کے متعلق جس کا نام تھا تشکیل انسانیت۔ تشکیل انسانیت کے مصنف جو تھے عبدالمجید سالک تھے۔ تو جی ہاں، تشکیل انسانیت کے مصنف ہیں عبدالمجید سالک، اور انہوں نے یہ رابرٹ بریفالٹ کی جو کتاب ہے دی میکنگ ہیومینٹی، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام کے جو مصنف ہیں وہ ہیں عبدالحمید صدیقی۔ معاشیات اسلام کے مصنف سید ابوالعلا مودودی ہیں، جبکہ اسلامی معاشیات کے مصنف مناظر احسن گیلانی ہیں۔ معمولی سا فرق ہے ان میں۔ اگلا سوال ہے شرکت و مضاربت کے شرعی اصول کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی۔ اگلا سوال اسلام اور معاشی تحفظ کے مصنف یوسف قرضاوی ہیں۔ فقہ الزکوٰۃ کے مصنف بھی یوسف قرضاوی ہیں۔ فقہ الزکوٰۃ سے ایک اور ملتا جلتا نام ہے فقہ السنہ۔ فقہ السنہ کے مصنف سید سابق ہیں، ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے اسلام کا نظام اراضی۔ اسلام کا نظام اراضی، اس کے مصنف مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو دارالعلوم کے کراچی کے محتمم گزرے اور بانی ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔
معارف القرآن کے مصنف بھی ہیں جس کی 8 جلدیں ہیں۔ اسلام کا زرعی نظام، ایک ہے نظام اراضی، دوسرے نمبر پر ہے اسلام کا زرعی نظام، اس کے مصنف جو ہے نا مفتی تقی امینی ہیں۔ وراثت کے علم کو فقہی اصطلاح میں علم فرائض کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام میں علم فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عاملین پیدائش کے بارے میں ہم سابقہ لیکچر کے اندر بھی بتلا چکے ہیں، 4 ہیں: زر، زمین، محنت، تنظیم۔ کنز کے لغوی معنی خزانہ کے ہیں۔ احتکار کا تو لغوی معنی ذخیرہ اندوزی کرنا، کنز لغوی معنی مراد ہے خزانہ۔ بندہ کسی ظرف، کسی برتن میں جو چیز چھپاتا ہے، دفن کرتا ہے، خود اس کو کنز کہتے ہیں، اور جو پہلے سے زمین میں دفن شدہ چیز ہو اس کو رکاز یا رکاز کہتے ہیں۔ لغت میں قرض کے معنی کیا ہیں؟ تو لغت میں قرض کے معنی ہے قطع کرنا، کترنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا، یہ لغت میں قرض کے معنی ہیں، علیحدہ کرنا۔ اور قرض کی قسمیں ہیں: قرض حسنہ، جو قرآن مجید میں کئی دفعہ پہ آیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسنہ سے مراد وہ قرض ہے جو ایک مالدار آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی غریب، فقیر، نادار، محتاج، حاجت مند آدمی کو اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے دیتا ہے، اس پر کسی قسم کا منافع یا سود بھی وصول نہیں کرتا، اسی طرح اس کے اوپر احسان بھی نہیں جتلاتا، اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا، تو ایسے قرض کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے: کسی چیز کو بغیر کسی عوض کے وقتی طور پر یا عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کی ملکیت میں دے دینا، یہ عاریت کہلاتا ہے۔ عاریہ کا لغوی معنی کسی کو ادھار دینا، کسی کو چیز دینا۔ استعارہ کا لغوی معنی بھی اسی طرح ہے۔ اور عاریت اور ہیبہ میں فرق یہ ہے کہ عاریت میں جب آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو نفع اور فائدہ وقتی طور پہ اس میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آپ سے موٹر سائیکل لے جاتا ہے بازار جانے کے لیے، آپ سے موبائل لیتا ہے، آپ سے کوئی اور چیز لے لیتا ہے، اس کو عاریت کہتے ہیں۔ جبکہ ہیبہ میں یہ ہے کہ کسی اور کو اس کا مکمل طور پہ مالک بنا دینا ہمیشہ کے لیے، وہ ہیبہ ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاح یعنی کامیابی کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ تو درست جواب ہے 2۔ ایک ہے دنیا کے اعتبار سے فلاح اور ایک ہے آخرت کے اعتبار سے فلاح۔ دنیاوی زندگی میں فلاح تو یہ ہے کہ انسان کی اطمینان بخش معیشت ہو، اور آخرت کے زندگی میں فوز و فلاح سے مراد کامیابی اور کامرانی اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ عام طور پہ ان میں بھی فرق رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ کام جائز ہو لیکن وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ جبکہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ تو یہاں 2 فرق ہیں، اسراف جائز کام میں ہے، تبذیر ناجائز کام میں ہے۔ جبکہ اسراف کے لیے دوسرے نمبر پر یہ شرط ہے ضرورت سے زائد ہو، اور تبذیر میں یہ کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ ناجائز میں تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو آپ 10 روپے جس جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں وہاں 12 خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، اور جہاں پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ تو یہ فرق رکھیے جائز اور ناجائز کا۔ جائز جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے۔ قرآن مجید میں مبذر کو شیطان کا بھائی کہا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورۃ بنی اسرائیل میں۔ اگلا سوال: وہ مزدور جس سے دوسرے تمام لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم بتلا چکے ہیں، اسے اجیر مشترک کہتے ہیں۔ کس سے مراد کرایہ، آمدنی یا پیداوار ہیں؟ تو خراج سے مراد کرایہ بھی ہے، آمدنی بھی ہے اور پیداوار بھی ہے۔ اہل عرب زمینی پیداوار کو، گھر کے کرایہ کو اور ملکیتی غلام سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی خراج کہتے تھے۔ اگلا سوال یہ: فقہا نے شرعی لحاظ سے حق ملکیت کے کتنے اصول بتلائے ہیں؟ فقہا نے شرعی لحاظ سے
حق ملکیت کے 7 اصول بتلائے ہیں، یعنی آپ 7 چیزوں کے ذریعے یا 7 صورتوں میں کسی چیز کے مالک بن سکتے ہیں۔ مثلا احیاء اموات، شرعی مسئلہ ہے، ایک مردہ اور بنجر زمین کو جو آباد کرتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی اور کی ملکیت نہ ہو۔ تجارت کے ذریعے بھی آپ جب کسی کو پیسہ دیتے ہیں اس سے جو چیز حاصل کرتے ہیں اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہبہ، کوئی چیز آپ کو ہبہ کر دی جائے آپ اس کے بھی مالک بن جاتے ہیں۔ وراثت، مرنے والے کا جو مال ہے وارث اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح وصیت کی صورت میں جب مرنے والا کوئی وصیت کرتا ہے اور وہ چیز اس کو مل جائے وہ مالک بن جاتا ہے۔ شکار، جب بندہ کوئی شکار کرتا ہے تو اس شکار شدہ چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ اب وہ شکار کرنے سے پہلے پرندہ فضا میں ہے، جدھر بھی ہے، جو چیز جنگل میں ہے وہ اس پر سب کی ملکیت ہے، لیکن جب ایک بندہ اس کو شکار کر لیتا ہے تو وہ شکار کرنے والے کی ملکیت ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے اقطاع، یعنی سرکاری طور پہ جب آپ کو کسی بہترین خدمت کے عوض میں اسلامی ریاست کا سربراہ کوئی چیز دے دے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم کا نام ایکو ہے، ایکو اقتصادی تعاون کی تنظیم کا نام ہے۔ زمین کی پیداوار کے کچھ حصے پر زمین کسی کو دینا یہ مزارات کہلاتا ہے، درخت کسی کو دینا مساقات کہلاتا ہے، زمین کسی کو دینا مزارات کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے رزق کے 10 جز ہیں جن میں سے 9 تجارت میں ہیں۔ اگلا سوال ہے، کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ کی ملک کر دینا اس طرح کہ نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ وقف کہلاتا ہے۔ وقف اور ہبہ میں یہ فرق ہے، وقف میں بھی چیز آپ کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، ہبہ کے اندر بھی چیز آپ کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، لیکن وقف میں وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ مثلا زمین آپ مسجد کے لیے وقف کر دیتے تو اس کا کوئی مالک نہیں بنتا دنیا میں، وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور ہبہ میں دوسرا انسان اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کارل مارکس جس نے اشتراکی نظام کی بنیاد رکھی تھی اس نے اشتراکی نظام کہاں قائم کیا؟ تو اس نے اشتراکی نظام روس میں قائم کیا ہے 1917 میں۔ اگلا سوال ہے، فاشزم اٹلی اور کہاں نافذ رہا؟ تو فاشزم اٹلی اور جرمنی میں نافذ رہا۔ جرمنی میں تو ہٹلر کی کوششوں سے، جبکہ اٹلی میں مسولینی کی کوششوں سے فاشزم نافذ رہا ہے۔ محنت کا معاوضہ اجرت کہلاتا ہے، جب بندہ جسمانی یا ذہنی محنت کر کے کوئی خدمت مہیا کرتا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو اجرت کہتے ہیں۔ جبکہ سرمایہ کا معاوضہ یعنی سرمایہ جب آپ کاروبار میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ منافع کہلاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ اہم سوالات جن کا جاننا معاشیات کے لحاظ سے انتہائی ضروری تھا۔ انشاءاللہ اس قسم کے اور سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔